اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر عوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، عظیم الشان فقیہ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ بیان ہوا کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایتی ذہین، نہایتی فتین انسان تھے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن عسکری اور حضرت امام صاحب العصر والزمان کی دعا سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت در واقع دو معصوم اماموں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا شیخ صدوق ایک نہایتی عظیم اور نہایتی گراں قدر حافظے کے مالک تھے۔ لہٰذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مذہب تشیع کی تبلیغ کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے استفادہ کیا۔ اس دور میں شیعیان حیدر کرار کے درمیان معارف تشیع کی نشر و اشاعت کرنا، تبلیغ کرنا، جو شبہات لوگوں کے درمیان ایجاد ہوتے ہیں، رائج ہو جاتے ہیں، ان شبہات کا جواب دینا یہ نہایتی ضروری امر ہے۔ بیان ہوا کہ آج کل کے دور میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک سیکنڈ میں معلوم نہیں کتنے شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں مذہب اسلام سے متعلق، مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ سے متعلق، اور اگر ان شبہات کا جواب نہ دیا جائے اور یہ شبہات در واقع لوگ ان سے گزر جاتے ہیں، مثلا یہی انسان اگر کسی سافٹ ویئر کو استعمال کر رہا ہے، کسی انٹرنیشنل ایپ کو استعمال کر رہا ہے، اور وہاں سے جب انسان ان کے صفحات کا جو ہے وہ مرور کرتا ہے، عبور کرتا ہے، گزرتا ہے، تو اس گزرتے گزرتے بہت ساری چیزیں انسان کی نگاہ سے گزر جاتی ہیں، اور وہ اشیاء انسان کے ذہن میں اپنی ایک جگہ بنا لیتی ہیں۔ انسان انہیں اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن ان کی جگہ انسان کے ذہن میں موجود ہے، اور جب کبھی اس چیز سے متعلق انسان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ جگہ میں موجود شے اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ کوئی شبہہ ہے تو جب انسان کا مبتلا بے مسئلہ آئے تو وہ شبہہ اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے اور انسان کے وجود میں ایک مضبوط پختہ انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سیر و سلوک میں ہم بارہا اس مطلب کو بیان کر چکے، آداب المتعلمین میں بیان کر چکے کہ انسان کے ذہن میں جب کوئی سوال آتا ہے، جب کوئی شبہہ ایجاد ہوتا ہے، تو اس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوراً اس شبہے کا، اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے، اور اگر انسان اس سوال کا جواب تلاش نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ اس موضوع سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ انسان کے ذہن میں جمع ہوتے جائیں گے، اور پھر بالآخر ایک ایسا نتیجہ نکلے گا کہ انسان انحرافی اعتقادات کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوگا، بس اوقات مذہب تبدیل کر لے گا، بس اوقات اسلام کے خلاف، مذہب تشیع کے خلاف جو ہے وہ مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے خلاف وہ شخص پروپیگنڈا کرے گا اپنی اسی ناقص سوچ کے نتیجے میں، چونکہ اس کے ذہن میں ایک شبہہ ایجاد ہوا ہے جس کا اس نے جواب تلاش نہیں کیا ہے۔ لہٰذا بارہا اس موضوع کی طرف اشارہ ہوا کہ اس ذیل میں جتنے علماء خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو قابل قدر دید سے، نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی مالی سپورٹ کرنی چاہیے، چونکہ وہ ایک عظیم کردار ادا کر رہے ہیں، ایک عظیم وظیفے کو اور ایک عظیم رسالت کو، جو رسالت انبیاء ہے، اس کو وہ ادا کر رہے ہیں، اور معارف الہیہ، معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ اور ان معارف کی نشر و اشاعت میں یقینی بات ہے ایک عالم کو بھی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس قدر اس کے پاس زیادہ وسائل ہوں گے اس قدر پختہ انداز میں، محکم انداز میں وہ دین مبین اسلام کی خدمت کر سکتا ہے۔ آپ خود اس بات کی قضاوت کر سکتے ہیں کہ کون اسلام کی خدمت کر رہا ہے
اور اس کی مدد کرنا آپ کا وظیفہ شرعی بنتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ جب چاہتے ہیں اس سے سوال کر لیتے ہیں اور وہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اسے سفر کرنے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، اسے کتابوں کی خریداری کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، اسے جو ہے وہ کتابوں کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، اسے آج کل کے جدید وسائل کی ضرورت ہے جن میں کمپیوٹر ہوتا ہے، جن میں انواع و اقسام کی CDs ہیں، چونکہ آج کل تو ہر چیز جو ہے وہ تحقیقات جدید کے زمرے میں آ چکی ہے اور اس کے لیے بہت سارے انواع و اقسام کے وسائل ایجاد ہو چکے ہیں۔ لہٰذا نہ صرف علماء بلکہ ہر وہ شخص جو مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے۔ یہ میں اسباب تاکید بارہا اس موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہوں، چونکہ مجھے معلوم ہے قریب سے کہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس اپنی کتابوں کی اشاعت کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے۔ اب خود آپ دیکھ لیں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ملت تشیع پر جو احسان کیا ہے کہ 300 سے زائد کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں، اب ہر کتاب کی اشاعت کے لیے ایک عظیم سرمایہ کی ضرورت ہے، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے یہ آثار محو ہو چکے ہیں، اور ان آثار کے محو ہونے میں میرا جہاں تک نظریہ ہے شیعوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی غفلت ہے کہ انہوں نے ان آثار کو اہمیت نہیں دی، ان آثار کی نشر و اشاعت کے لیے سرمایہ خرچ نہیں کیا، ان آثار کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ چونکہ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، اگر اس کے ایک سے زائد نسخ پبلش کر دیے جائیں، ایجاد کر دیے جائیں، مختلف مقامات پر ان کو بطور حفاظت اگر رکھ دیا جائے تو وہ نابود نہیں ہوتے۔ اور صرف شیخ صدوق نہیں، ہم جو آپ کی خدمت میں علماء کے حالات بیان کر رہے ہیں، بارہا اس نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی کی وہ سیریل اٹھا کر دیکھیں کہ کیسے استعمار کبیر برطانیہ جو ہے وہ ادھر سے نجف اشرف سے کتابوں کو کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ خرید کے لے جاتا تھا اور اپنے سفارت خانے میں ان کو جمع کروایا جاتا تھا، اور وہاں سے وہ کیسے انہیں اپنے ممالک میں لے جاتے تھے۔ وہ نایاب خطی نسخ کہ جو بے قدری کی وجہ سے سڑکوں پر ردی کے بھاؤ فروخت کیے جاتے تھے، انہیں وہاں سے شخص جو ہے وہ ان کی شناسائی کرتا تھا، ان کو پہچانتا تھا، ان کی ویلیو کا جو ہے وہ اندازہ لگاتا تھا، اور انہیں کوڑیوں کے بھاؤ، ردی کے بھاؤ انہیں خریدتا تھا اور پھر سفارت برطانیہ میں جمع کرا دیتا تھا یا دوسرے ممالک کے سفارت خانوں میں جمع کروا دیتا تھا۔ آج بھی اگر آپ مختلف مغربی ممالک کے کتاب خانوں کا جائزہ لیں اور وہاں موجود خطی نسخ سے متعلق جو شعبہ ہے اس میں جا کر آپ سرچ کریں کہ اسلامی آثار میں کتنے نسخے ایسے موجود ہیں جو خطی نسخے ہیں، جو ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے بے شمار نایاب خطی نسخے ان کے پاس موجود ہیں جو وہ اسلامی سرزمینوں سے، اسلامی سرحدوں سے، اسلامی ممالک سے کوڑیوں کے بھاؤ خرید کر لے گئے ہیں، یا بس اوقات چھین کر لے گئے ہیں، غارت کر کے لے گئے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اب آپ ان سے تقاضا کریں کہ ہمیں اس کا ایک نسخہ، اس کی ایک فوٹو کاپی، اس کی ایک ہمیں تصویر کھینچنے کی اجازت دیں، تو ہرگز وہ اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے اسرار میں سے ہے اور ہمارے پاس یہ رہے گا، اس کو ہم پبلش نہیں کر سکتے، جبکہ وہ اصل میں میراث اسلامی ہے۔ تو غفلت کس کی جانب سے ہوئی؟ غفلت میری جانب سے ہے، غفلت آپ کی جانب سے ہے، غفلت تمام مؤمنین کی جانب سے ہے کہ جنہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، جنہوں نے اپنا حقیر اور ناچیز سرمایہ اس کام میں جو ہے وہ صرف نہیں کیا، خرچ نہیں کیا، جس سے علماء کے گراں قدر آثار محو ہو گئے، نابود ہو گئے۔ بیان ہو رہا تھا کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایتی ذہین، نہایتی فتین انسان تھے، لہٰذا وہ اپنی ذہانت کے باعث، اپنی اس نایاب قوت حافظہ کے باعث وہ تمام سرزمینہائے اسلامی میں سفر کیا کرتے تھے، جہاں کہیں مناظرے کی ضرورت پیش آئے وہ مناظرہ کیا کرتے تھے، علمی بحث کی ضرورت پیش آئے وہ علمی بحث کیا کرتے تھے، لوگوں کے اذہان سے جو خلش ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسا دور ہے کہ بطور معمول آپ اگر جو ہے وہ خلافت اسلامیہ کا مطالعہ کریں اور تاریخی
جو معتدل تاریخ نویس ہیں ان کی اگر تحقیقات کو اور ان کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی تاریخ ایک نہایتی سیاہ تاریخ ہے، کہ اسلام میں ایسے ایسے شخصیات اور ایسے ایسے افراد ارباب اقتدار بنے اور حکومت کے منصب پر فائز ہوئے کہ جو نہایتی ظالم، نہایتی جابر اور نہایتی فاسق قسم کے افراد تھے۔ لیکن اگر آج آپ ان کے بارے میں کوئی گفتگو کریں تو ہمارے معاشرے میں جو تنگ نظر قسم کے افراد ہوتے ہیں وہ فوراً توہین مذہب کا جو ہے وہ ٹائٹل لگا دیتے ہیں، فوراً توحید مذہب کی خاطر کیس کر دیتے ہیں، جبکہ آپ اگر تاریخی کتابوں میں مطالعہ کریں تو آپ کو ایسی شخصیات واضح طور پر نظر آئیں گی۔ مثلاً آپ اس شخص کا میں نام نہیں لیتا ہوں، اس شخص کے بارے میں دیکھیں کہ جسے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اس قدر کینہ اور بغض سے اس کا وجود لبریز تھا کہ اس نے 30,000 قبروں کو ویران کیا، کھودا اور باقاعدہ تلاش کیا کہ ان قبروں میں کہیں امیر المؤمنین کا جسد اطہر اسے نظر آ جائے اور وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی اہانت کرے۔ یقینی بات ہے کہ یہ واقعہ اس دور سے متعلق ہے جب امیر المؤمنین کا نجف کا مزار جو ہے وہ واضح نہیں ہوا تھا، اور اس دور سے متعلق ہے کہ جب امیر المؤمنین کی شہادت ہو چکی تھی۔ پس آپ کو اس دور کے درمیان ان افراد کو تلاش کرنا ہے کہ جو امیر المؤمنین سے بغض رکھتے تھے۔ 30,000 قبروں کو ویران کیا انہوں نے، جنہوں نے شہر بنائے، اس میں آباد کاری کی اور پھر تمام افراد کو وہاں قتل عام کر دیا اور کھنڈر بنا دیا۔ ایسے ایسے افراد جو ہے وہ منصب اقتدار پر بیٹھے ہیں کہ اگر ان کا کاتب اگر کوئی ایسی کتابت میں کوئی ایسی تحریر لکھ دے جو ان کے مزاج سے مطابقت نہ کرتی ہو تو فوراً حکم دیتے تھے کہ اس کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے جائیں، اور اگر وہ زبان سے احتجاج کرنا چاہتا یا اعتراض کرنا چاہتا یا اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا تو کہتے اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ یعنی ایسا دور تاریخ اسلام میں گزرا ہے۔ نہیں معلوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو یہ افراد جو ہم نے بیان کیے 7 عدد جو حکمران گزرے ہیں ان کا کردار کیسا تھا، تحقیق کی جائے اس بارے میں، لیکن یقین جانے کہ ان کا کردار کوئی پازیٹیو اور مثبت کردار نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جو رے شہر میں موجود تھے تو رے شہر کا جو حکمران تھا، جو صاحب اقتدار شخص تھا، وہ علم دوست تھا، معتدل تھا اور کافی حد تک ماحول سازگار تھا۔ لیکن شیخ صدوق صرف رے میں نہیں رہے، شیخ صدوق نیشاپور گئے، شیخ صدوق مشہد تشریف لائے، شیخ صدوق بغداد گئے، شیخ صدوق بصرہ گئے، اور نہیں معلوم کہاں کہاں کون کون سے بلاد اسلامی میں شیخ صدوق نے سفر کیا۔ البتہ تاریخی کتابوں میں سب چیزیں مکتوب ہیں، لیکن ہماری معلومات اتنی ناقص ہے، یعنی ہم نے ابھی جو تحقیق کی ہے وہ اس قدر وسیع تحقیق نہیں ہے۔ آج آپ کی خدمت میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرات کو بیان کرتے ہیں۔ بیان ہوا کہ رکن الدولہ نے شیخ کو قم سے رے آنے کی دعوت دی۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ رے شہر گئے، چونکہ مؤمنین کا بہت زیادہ اصرار تھا، رکن الدولہ نے بھی دعوت دے رکھی تھی۔ نہایتی عالی شان، عظیم الشان استقبال کیا گیا۔ شیخ صدوق کا جو حاکم وقت تھا اس نے شیخ صدوق کو اپنے پاس بٹھایا۔ اب ایسے میں آپ توجہ کریں کہ ہر معاشرے میں حاسد قسم کے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں، تو کسی نے حسادت کی اور جو حاکم تھا اسے کہا کہ یہ شیخ جسے تم اس قدر احترام سے اپنے پاس بٹھا رہے ہو، یہ قائل ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے۔ یہ مناظرہ ہے جسے شیخ صدوق سے متعلق نقل کیا گیا ہے، اور اپنی کتاب میں مرحوم شہید ثالث نے غالباً اسے مجالس المؤمنین میں تحریر کیا ہے۔ تو اب بادشاہ کہتا ہے کہ یہ مطلب میں نے خود شیخ سے نہیں سنا کہ وہ ایسے نظریے کا قائل ہے۔ اب ایسے کٹھن دور میں اپنے عقیدے کا اظہار بھی کرنا اور ایسے انداز میں کرنا کہ تقیہ بھی برقرار رہے، اپنی رائے بھی ظاہر ہو جائے اور مکتب جعفریہ کا نظریہ وہاں واضح ہو جائے، ایک دشوار مرحلہ ہے۔ تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، یہ خبر ہم تک بھی پہنچی ہے
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی ہے۔ بس یہاں سے بات اور مدعا کو بیان کر دیا کہ یہ نظریہ موجود ہے۔ پھر اس مدعا کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اخبار ائمہ معصومین علیہم السلام میں ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی ہے۔ یہ نفی ہو گئی۔ پھر دوبارہ اس بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس مطلب کو انکار نہیں کر سکتا ہوں اور اس کا انکار کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ اس بات کی طرف آ گئے۔ اب اس کی دلیل لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے قیامت سے متعلق اس بات کو بیان کیا ہے کہ گنہگار کے جسمانی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کی آنکھ ہے، انسان کی زبان ہے، انسان کے ہاتھ ہے، انسان کے پیر ہیں، انسان کی زبان ہے، وہ اس کے اعمال کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں۔ اب جب ایسا ہے کہ ایک گنہگار انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، تو پھر حضرت امام حسین عالی مقام کا سر اقدس قدرت الہی سے کلام کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ایک سوال پیش کر دیا اب اس کے سامنے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا انکار، یعنی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے کہ قدرت الہی سے ایک سر گفتگو نہیں کر سکتا، تو در واقع اس کا یہ انکار اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ اور جو شخص اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، وہ در واقع معجزات انبیاء کا بھی انکار کر رہا ہے، اور ایسا شخص ظاہر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پس کیسے شیخ صدوق نے جو ہے وہ بات کو بھی بیان کر دیا، اور اس صراحت انداز سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس خبر کو ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف بھی نسبت نہیں دی، اور بیان بھی کر دیا کہ یہ واقعہ بالکل درست ہے، اور اپنے آپ کو بھی اس سے محفوظ باہر نکال لیا۔ یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک دوسرا مناظرہ کہ کسی مخالف نے رکن الدولہ کے دربار میں یہ کہا، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ظلم و جور اس وقت پھیل چکا ہے، اور آپ لوگوں کا ایک طرف سے نظریہ ہے کہ امام زمان ظہور کریں گے اور اس دنیا میں جو ہے وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے، اور دنیا کو عدل سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ تو آپ کے اس نظریے کو ایک طرف رکھیں، دوسری طرف معاشرے میں موجود ظلم و جور کو مد نظر رکھیں، تو آپ کے امام زمانہ کو ظہور کر جانا چاہیے۔ ابھی تک اس قدر ظلم ہے، اس قدر جو ہے وہ مشکلات یہاں موجود ہیں۔ تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ نے درست موضوع کی طرف اشارہ کیا، لیکن اگر اس سوال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پیش کیا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار کی تعداد آج کے دور میں موجود کفار کی تعداد سے کم ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو جنایات تھیں، جو ظلم تھے، ان کی تعداد کو اگر مد نظر رکھیں اور آج کے ظلم و جنایت اور جور اور بربریت کو مد نظر رکھیں، تو وہ بہت عظیم ظلم تھا اس زمانے میں۔ بس اس اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ظہور کرنا چاہیے تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال اپنی جو نبوت ہے اور اپنی دعوت جو ہے وہ مخفی رکھا ہے اسے، چونکہ شیعیان حیدر قرار کا یہ نظریہ ہے کہ نبی ہوتا ہے ولو وہ ماں کی آغوش میں کیوں نہ ہو۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں ولو کانت صبیہ، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی دعوت کا اعلان کیا ہے اور جو رسول خدا پر وحی آئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں آئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول خدا 40 سال تک کافر تھے، جیسے بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ 40 سال تک رسول خدا کافر تھے۔ تو عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق اس مخالف سے کہتے ہیں کہ رسول خدا نے 40 سال تک اپنی دعوت کو مخفی رکھا، تو رسول خدا پر یہ حکم لاگو ہونا چاہیے کہ وہ 40 سال تک کیوں مخفی رہے، ان کو پہلے ظہور کرنا چاہیے تھا، اور ان کو پہلے اپنا اعلان کرنا چاہیے تھا اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا، اور ظلم و جور کا خاتمہ کرنے کے لیے انہیں جد و جہد کرنی چاہیے تھی۔ تو وہاں آپ کہیں گے کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ وہ امر رسالت کو مخفی رکھیں، 40 سال کا جب ان کا سن مبارک ہو جائے تو ان پر وحی نازل ہو، اور پھر
اس کے بعد بھی ایک مدت تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کو صرف اپنے خواص، یعنی وہ زمانہ کہ جب ختیجہ کو اطلاع دی گئی، جب امیر المؤمنین کو اطلاع دی گئی، اور نماز پڑھنے والے صرف 3 افراد ہوا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ رسول خدا کو حکم دیا گیا کہ اپنے عشیرہ کو اور اپنے اقربا کو جو ہے وہ دعوت دی جائے، اور پھر اس کے بعد دعوت کو عمومی کیا جائے، اور پھر حضرت رسول خدا کو شعب ابی طالب میں کیسے محاصرہ کیا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک اللہ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے اپنی نبوت کو پوشیدہ اور مخفی رکھ سکتے ہیں، تو امر امامت بھی امر رسالت کے تابع ہے، اور اسی طرح سے ہے جیسے اللہ نے ارادہ کیا کہ رسول خدا 40 سال تک جو ہے وہ ان پر وحی نہیں ہوگی، اور 40 سال تک وہ اپنے آپ کو اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی شخصیت سے، اپنی صبر و تحمل سے، اپنی بردباری سے وہ اپنے کردار کا لوہا منوائیں گے، پھر ان پر وحی نازل ہوگی، اور وہ اپنے خاص افراد کو دعوت دیں گے، اور پھر خاص افراد کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے اقربا کو دعوت دیں گے، اور پھر اقربا کے بعد وہ دعوت کو عمومی کریں گے۔ لہٰذا جو پلان اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ترتیب دیا، اور رسول خدا اس پلان پر عمل کرنے کے پابند تھے، ایسے ہی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے جب اللہ کا ارادہ ہوگا امام زمان ظہور فرمائیں گے۔ امام زمان نہ تو اپنی مرضی سے غائب ہوئے ہیں اور انہوں نے غیبت صغریٰ اختیار کی ہے، اور نہ ہی اپنی مرضی کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے غیبت کبریٰ کا انتخاب کیا ہے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے انہوں نے ظہور کرنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہے، امام زمان کو ظہور کرنا چاہیے، تو یہ اعتراض پہلے جا کر رسول خدا پر کریں کہ ظلم و جور تھا، رسول خدا 40 سال تک کیوں مخفی رہے۔ پہلے خدا پر اعتراض کریں کہ خداوند متعال نے رسول خدا کو 40 سال تک کیوں مخفی رکھا، یا اس کے علاوہ جو تاریخ بشریت میں مظالم رہے ہیں تو ان مظالم میں اللہ نے اپنی حجت کا اعلان کیوں نہیں کیا ہے، کیوں امت کو اور لوگوں کو جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پسنے دیا ہے۔ تو اب یہ جواب سننے کے بعد اس شخص نے قانع ہونے کی بجائے خلیفہ کو اکسانے کی کوشش کی، اور خلیفہ کو کہتا ہے یا حاکم وقت کو کہتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کفریہ کلمات ادا کر رہا ہے، اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو خلیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے اعتراض تو نہیں کیا، اس نے تو ایک دلیل دی ہے، ایک برہان قائم کیا ہے، اس برہان کا جو ہے وہ اس پر دقت کرنی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، یہ انکار تو نہیں کر رہا ہے، توہین تو نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایک جگہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ سب کے سامنے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ کہا، اور شیخ صدوق سے یہ کہا کہ جب تک میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا، میں ان پر اعتقاد قائم نہیں کر سکتا ہوں۔ تو شیخ صدوق نے کہا کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے، پھر اس پر اعتقاد کیوں قائم کیا ہے؟ جب تم نے اللہ کو نہیں دیکھا، تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، تو پھر تم نے رسول خدا پر اعتقاد کیسے قائم کیا؟ چونکہ تم کہہ رہے ہو کہ جب تک تم امام زمان کو دیکھ نہیں لیتے تم ان پر عقیدہ قائم نہیں کر سکتے۔ نہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے لیکن عقیدہ قائم کر لیا، نہ تم نے رسول خدا کو دیکھا ہے لیکن تم نے ان پر عقیدہ قائم کر لیا ہے۔ پس رسول خدا کو دیکھے بغیر، اللہ کو دیکھے بغیر اگر ان پر عقیدہ قائم کیا جا سکتا ہے تو پھر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو بھی دیکھے بغیر ان پر اعتقاد قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو اب پھر وہ خلیفہ کے سامنے کہنے لگا، حاکم کے سامنے کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول خدا پر اعتراض کر رہے ہیں۔ پھر حاکم نے کہا کہ نہیں، وہ برہان قائم کر رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ دلیل لے کر آ رہے ہیں کہ اگر رؤیت معیار ہے تو رؤیت باری تعالیٰ کو بھی معیار ہونا چاہیے، رؤیت رسول خدا کو بھی معیار ہونا چاہیے، کہ جن کی رؤیت کے بغیر ہمارا ان پر اعتقاد ہے۔ تو پس یہ معلوم ہوا کہ جہاں رؤیت نہ ہو وہاں پر بھی اعتقاد قائم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک نہایتی نایاب زندگی، ایک نہایتی پر برکت زندگی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے گزاری ہے۔ شیخ صدوق کے آثار کا میں آج آغاز آپ کی خدمت میں کرتا ہوں
کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے 75 سال زندگی کی، اہم شہروں میں شیخ صدوق نے سفر کیا، مخصوصاً ان شہروں میں جایا کرتے تھے کہ جہاں دینی مدارس، جہاں حوزہائے علمیہ موجود ہوں، جہاں محدث موجود ہوں، جہاں کتاب خانے موجود ہوں، وہاں جا کر مناظرات کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب خطوط آتے تو وہ ان خطوط کا باقاعدہ جواب دیا کرتے، اور پھر اس تمام تر مصروفیت کے ساتھ ساتھ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بھی لکھی ہے۔ آج آپ میرے جیسے ایک عالم کو دیکھ لیں کہ اگر وہ تبلیغ کر رہا ہے تو کتاب نہیں لکھ سکتا ہے، اگر وہ تقریر کر رہا ہے تو کتاب نہیں لکھ سکتا ہے، سفر کر رہا ہے تو وہ سفر کے دوران تبلیغ، مناظرہ، یہ چیزیں نہیں کر سکتا ہے۔ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، مصروفیات ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ کم کاری ہے، ہم اتنے فعال کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن شیخ صدوق نے کیسے ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے۔ اپنی ایک کتاب کے مقدمے میں شیخ صدوق کسی سفر میں جاتے ہیں تو اس سفر میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس 245 کتابیں جو خود میری لکھی ہوئی تھی، میں نے فلاں شخص کو جو امام موسیٰ کاظم کی نسل سے ہے اسے میں نے ہدیہ کی ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ شیخ صدوق جب سفر کیا کرتے تھے تو ان کے پاس ان کی کتابیں بھی موجود ہوا کرتی تھیں، اور خود شیخ صدوق نے اپنی کتابوں میں سے 245 کا ذکر کیا ہے اس زمانے میں کہ جب شیخ صدوق سفر کی حالت میں تھے۔ ظاہراً کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے مقدمے میں اس مطلب کو ذکر کیا ہے۔ بس شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایتی پر برکت زندگی گزاری ہے، اور بیان ہوا کہ ہم لوگوں کی کوتاہیوں سے، یعنی ہم لوگوں سے مراد شیعوں کی کوتاہیوں سے، کہ جو علماء پہ سرمایہ خرچ نہیں کرتے ہیں، جو علماء کی مدد نہیں کرتے ہیں، اپنی وجوہات شرعیہ کو خود اپنی مرضی سے مصرف کرتے ہیں، ہم لوگوں کی کوتاہی کے باعث شیخ صدوق کے آثار محو ہو چکے ہیں۔ ایک مؤسسہ، تحقیقاتی مؤسسہ ہے مرکز تحقیقات اسلامی نور، جو قوم کا ایک بہت بڑا معتبر قسم کا مؤسسہ ہے۔ وہ باقاعدہ علماء کے آثار کو جمع کرتا ہے اور سافٹ ویئر میں ایک CD کی صورت میں انہیں جو ہے وہ آج کل کے دور میں پبلش کرتا ہے۔ اس ادارے نے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو CD تیار کی ہے، اس میں شیخ صدوق کی جو ہے وہ 46 کتابوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جو عقائد سے متعلق ہیں، جو اخلاق سے متعلق ہیں، جو فقہ کے موضوعات سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام آثار شیخ صدوق کے محو ہو چکے ہیں۔ اور کس قدر اس میں مذہب اہل بیت کا عظیم علمی ذخیرہ موجود تھا، اس کی طرف آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں ان تمام آثار کو جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہوئے ہیں، کچھ ابھی آپ کی خدمت میں فہرست کے طور پر بیان کرتا ہوں، کچھ آثار کو کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مثلا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی اعتقادات پر مشتمل کتابیں، کتاب الاعتقادات الامامیہ یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، کتاب التوحید، کتاب النبوہ، کتاب اثبات الوصیت لعلی علیہ السلام، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امیر المؤمنین کو وصیتیں کی، ان وصیتوں کو یہاں جمع کیا۔ کتاب اثبات خلافت ہی، یعنی امیر المؤمنین کی خلافت کے اثبات پر کتاب لکھی۔ کتاب اثبات النص علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام پر جو نصوص ہیں ان نصوص کو بیان کیا۔ کتاب اثبات النص علی الائمہ، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت پر جو نصوص وارد ہوئی ہیں، جو روایات وارد ہوئی ہیں، انہیں بیان کیا۔ کتاب الرسالۃ الاولی فی الغیبۃ، یعنی حضرت صاحب العصر والزمان کی غیبت سے متعلق پہلا رسالہ۔ کتاب الرسالۃ الثانیہ، کتاب الرسالۃ الثالثہ، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت سے متعلق پہلا رسالہ، دوسرا رسالہ اور تیسرا رسالہ۔ کتاب الرسالۃ فی ارکان الاسلام، یعنی اسلام کے ارکان سے متعلق جو رسالہ ہے، جو کتاب ہے، اسے تحریر کیا۔ کتاب الرجعہ، شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عالمی حکومت کے بعد جو ہے وہ رجعت ہوگی اور شخصیات دوبارہ رجوع کریں گی، اس پر شیخ صدوق نے کتاب لکھی ہے۔ کتاب دلائل الائمۃ و معجزاتہم علیہم السلام، یعنی ائمہ کی امامت پر دلائل اور ان کے معجزات کو کتاب میں جمع کیا ہے۔ کتاب جامع حجج الانبیاء، یعنی انبیاء کو جمع کیا ہے کہ اللہ کی جو حجتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔
کتاب و جامع حجج الائمہ یعنی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو اللہ کی حجت ہیں ان سے متعلق کتاب کو تحریر کیا ہے۔ کتاب و کمال الدین و تمام النعمہ اس کتاب کو تحریر کیا، اور در واقع یہ کتاب تحریر کرنے کے لیے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے عالم رؤیا میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا تھا۔ اب اگر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی موضوعات پر کتابوں کو دیکھا جائے تو عزیزان محترم بسا اوقات اس موضوع کی طرف توجہ دیں کہ انسان ایک کلی جامع فقہی کتاب کو لکھتا ہے کہ جس میں مختلف قسم کی فقہی کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ مثلا اس میں کتاب الصلاۃ نماز سے متعلق کتاب بھی موجود ہوگی، کتاب الصوم یعنی روزے سے متعلق کتاب بھی موجود ہوگی، کتاب الحج یعنی حج سے متعلق، کتاب الزکوٰۃ، کتاب النکاح، کتاب الوقف، کتاب المتاجر، کتاب الدیات وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کتابیں جمع کر کے ایک کتاب کو لکھا جاتا ہے جن میں تمام فقہی کتابوں کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے۔ شیخ صدوق نے ایسی جامع فقہی کتاب بھی تحریر کی ہے، اور پھر بعض کتابیں مستقل طور پر شیخ صدوق نے بھی تحریر کی ہیں۔ شیخ صدوق کی کتابوں کی طرف توجہ فرمائیں جو فقہ سے متعلق ہیں۔ کتاب المقنعہ فی الفقہ، مقنعہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ کتاب الہدایہ فی الاصول والفروع یہ کتاب شیخ صدوق کی ہے۔ کتاب فرائض الصلاۃ نماز سے متعلق، کتاب فضل المساجد مساجد کی فضیلت سے متعلق، کتاب مواقیت الصلاۃ یعنی نماز کے اوقات سے متعلق، کتاب فقہ الصلاۃ یعنی یہ اب مخصوص کتاب ہے کہ جو نماز کے فقہی احکام سے متعلق ہے، کتاب الجمعہ والجماعہ نماز جمعہ اور نماز جماعت سے متعلق کتاب ہے، کتاب السہو یعنی انسان اگر کوئی چیز بھول جاتا ہے تو اس سے متعلق کتاب، کتاب الوضوء، کتاب الاغتسال، کتاب نوادر الوضوء یعنی وضو میں وہ روایات جو نادر روایات ہیں انہیں بیان کیا ہے، کتاب فضل الصدقہ یعنی صدقے کی فضیلت سے متعلق کتاب، کتاب جامع تفسیر المنزل فی الحج یعنی حج سے متعلق وہ منازل جہاں انسان جا کر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر احرام باندھ سکتا ہے اس کی تفسیر سے متعلق ایک جامع کتاب، کتاب جامع فرض الحج والعمرہ یہ ایک کتاب، کتاب النکاح، کتاب الوقف، کتاب السکنہ والعمرہ، کتاب الدیات، کتاب التجارات، کتاب القضاء والاحکام، کتاب فی تحریم الفقاع، کتاب الموالات، کتاب الزکوٰۃ، کتاب مسائل الوصایا، کتاب مسائل الوقف۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کتاب جو شیخ صدوق کی ہے، کتاب الصلوات سوى الخمس یعنی 5 جو دن بھر میں نمازیں ہیں ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان پر کتاب، کتاب نوادر الصلاۃ یعنی نماز سے متعلق جو نوادر روایات موجود ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، کتاب حق الجداد، کتاب الجزیہ، کتاب المیاہ یعنی پانی سے متعلق اور پانی کے احکام سے متعلق، کتاب السواق مسواک سے متعلق، کتاب التیمم، کتاب الحیض والنفاس یہ جو خواتین کو دمائی ثلاثہ آتے ہیں ان سے متعلق، کتاب فضائل الصلاۃ نماز کی فضیلت سے متعلق، کتاب الصوم، کتاب الاعتکاف، کتاب جامع علل حج یعنی حج کے علل سے متعلق کتاب، کتاب جامع آداب المسافر للحج یعنی حج کا جو مسافر ہے اور سفر حج پر جا رہا ہے اس کے کن آداب کی رعایت کرنا ہے، کتاب جامع فقہ الحج، کتاب الوصایا، کتاب الصدقات، صدقات والنحلۃ والحبہ، کتاب الحدود، کتاب المعائش والمکاسب کاروبار سے متعلق کتاب، کتاب العتق والتدبیر والمکاتبہ یہ تینوں کتابیں جو ہیں یہ اس سے متعلق ہیں غلاموں سے متعلق، کتاب اللقاء والاسلام، کتاب مسائل الوضوء، کتاب مسائل الصلاۃ، کتاب مسائل الخمس، کتاب مسائل المواریث، کتاب مسائل النکاح، 13 کتاباً یہاں 10 کتابیں اس نکاح سے متعلق جو ہیں وہ شیخ صدوق نے بیان کی ہیں، کتاب مسائل العقیقۃ عقیقے سے متعلق کتاب ہے، کتاب مسائل الطلاق، کتاب مسائل الحدود، کتاب مسائل الاستسقاء، کتاب المتعہ متعہ سے متعلق، کتاب اللعان، کتاب الدیات، کتاب الرضا، کتاب مسائل الحج۔ تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر کتابیں کس قدر تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر شیخ صدوق نے تفسیر سے متعلق کتاب مختصر تفسیر القرآن
یہ ایک کتاب، اور پھر کتاب و تفسیر القرآن، یہ دوسری کتاب، یعنی ایک تفسیر مختصر ہے، ایک تفسیر اس کی نسبت جامع ہے۔ اخلاقی موضوعات پر شیخ صدوق کی کتابیں ملاحظہ فرمائیں، کتاب و ثواب الاعمال، کتاب الخصال، کتاب و مصادقت الاخوان، کتاب المواعظ، اور پھر رجالی موضوع پر شیخ صدوق کی کتاب و معرفت برجال البرقی، یہ شیخ صدوق نے رجال برقی کی جو تعارف پر جو ہے وہ کتاب لکھی ہے۔ دعاؤں سے متعلق شیخ صدوق نے 3 کتابیں، یعنی ماہ رجب کے اعمال سے متعلق، ماہ شعبان کے اعمال سے متعلق اور ماہ رمضان کے اعمال سے متعلق کتابیں، یہ در واقع تینوں کتابیں ہیں، لیکن انہیں یہاں ایک کتاب کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے، کتاب و فضائل الاشہر الثلاثہ، یعنی 3 مہینوں کے فضائل سے متعلق کتابیں۔ پھر شیخ صدوق کی حدیثی موضوعات سے متعلق کتابیں آپ مد نظر رکھیں، کتاب و من لا یحضرہ الفقیہ، کتاب و معانی الاخبار، کتاب و عیون اخبار الرضا، کتاب و علل الشرائع، کتاب و عمالی، یہ بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ شیخ صدوق کی متفرق اگر کتابوں کی طرف اشارہ کیا جائے تو تقریباً 180 سے زائد کتابیں وہ بھی بنتی ہیں، جنہیں کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم علماء کے آثار کو احیاء کر سکیں، علماء کے آثار کی حفاظت کر سکیں، اسلام کی نشر و اشاعت میں علماء کی مدد کر سکیں، ان کی جو ساتھ تعاون کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علماء سے معنوی اور روحانی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر صاحب العصر مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔